بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء، آیت میں مومنوں پر جو اللہ کی نعمت ہوئی اس نعمت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ جو عہد و پیمان لیا گیا اس کی بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اللہ کی نعمت مومنوں پر نعمت ایمان، نعمت اسلام ہے۔ ایمان اور اسلام کی نعمت جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی اسے ہمیشہ یاد رکھو، اور تم سے جو اللہ نے عہد و پیمان لیا، عہد و پیمان کے سلسلے میں مصنف نے آگے کہا وَمِيثَاقَهُ أَيْ عَهْدَهُ، اللہ کا عہد، میثاق مستحکم عہد و پیمان کو کہتے ہیں، پکا وعدہ۔ الذی واثقکم بہ، واثق عہدہ کے معنی میں یعنی مستحکم طریقے پر جو معاہدہ اللہ نے تم سے کیا، عہدکم بہ، جو پکا معاہدہ اللہ نے تم سے کیا، اذ قلتم، جبکہ تم نے کہا تھا۔ یہ اذ قلتم ظرف ہے، واثقکم سے متعلق ہے کہ اللہ کا عہد و پیمان جو تم سے ہوا اس وقت جب کہ تم نے کہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف کہتے حین بایعتموہ، جب کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہجرت کے سال 70 انصاری قبیلے کے لوگ تھے جن کے سردار برا ابن معرور تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، کہ جس سے ہم خود رکتے ہیں آپ کو بھی روکیں گے، آپ کا ہر حکم مانیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول ہمیں بیعت میں قبول فرما لیجیے، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، لہٰذا اس بیعت کے عہد کی شکل میں جو آپ سے بیعت ہے یہ آپ قبول فرما لیجیے، ہم لوگ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے، دشمنوں سے مقابلہ ہوا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ اس طرح سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، جس کی طرف اشارہ کیا مصنف نے جب کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو رہے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے سال جب بیت اللہ کی زیارت کرنے سے مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو روک دیا تھا، تو ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان بولتے ہیں۔ اللہ نے اس پر بیعت کی
قبولیت اور اس پر اپنی رضا خوشنودی کا اعلان فرما دیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیج دیا تھا تاکہ ان کو بتاویں کہ ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں بلکہ امن کے ساتھ کعبہ کی زیارت کرنے عمرہ کی غرض سے آ رہے ہیں۔ ادھر حضرت عثمان کو مشرکوں نے روک لیا تھا اور ابلیس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان قتل ہو گئے۔ یہ افواہ اس لیے پھیلا دی تاکہ صحابہ پست حوصلہ ہو جائے، ان کی کمر ٹوٹ جائے، ہمت پست ہو جائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ ہم واپس نہیں ہوں گے، ان سے قتال کریں گے اور عثمان کا بدلہ لیں گے۔ بہرحال یہ دو واقعے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو بیعت لی تھی یعنی عہد و پیمان لیا تھا، اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا، حین بایعتموہ۔ بہرحال آیت ہے، اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، یعنی اسلام ایمان کی نعمت، اور اللہ کا عہد و پیمان جو مستحکم طریقے پر اللہ نے تم سے لیا اس وقت جب کہ تم نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا تھا، اور یہ تمہارا کہنا اس وقت ہوا تھا جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو رہے تھے، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی، یعنی فی کل ما تامروا بہ، ہر اس بات میں جس کا آپ حکم کریں، وتنہا، جس سے آپ روک دیں، منع کر دیں، مما نحب و نکرہ، یعنی ہم اسے پسند کر رہے ہو یا ناپسند کر رہے ہو، چاہے ہمارے مزاج ہماری طبیعت کے موافق ہو یا اس کے خلاف ہو، ہر امر و نہی میں ہم آپ کی بات سنتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا، جس کی طرف اشارہ ہے، دو واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ عہد سے مراد عالم الستو کا عہد ہے، یعنی جب روحوں کو ظاہر فرما کر اللہ نے الستو بربکم کہا تھا، تو عہد سے عہد نبوی بھی مراد اور عہد الہی بھی مراد، دونوں احتمال ہیں، مفسرین نے دونوں باتیں کہی ہیں۔ اگر عہد الہی ہو، عالم الستو والا عہد، تو مطلب ہوگا اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی اس وقت جب میں نے تمہیں توحید پر پیدا کیا تھا، یعنی فطرتاً توحید تمہارے اندر رکھ دی تھی، عالم ارواح میں جو واقعہ ہوا تھا، اور پھر دنیا میں آئے تو اس توحید کی جو امانت فطرتاً تمہارے اندر رکھی گئی اس کو اجاگر کر دیا، ظاہر کر دیا، اور تم نے اس حصی دنیا میں عالم ارواح کے بعد عالم اجساد میں اس کو قبول کیا، تو وہ نعمت جو توحید کی تھی، ایمان کی تھی، بڑی نعمت تھی، میں نے تم کو وہ نعمت عطا کی، یعنی فطرت میں وہ امانت کے طور پر رکھ دیا، دنیا میں آ کر تمہیں قبول کرنے کی توفیق دے دی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوئی۔ غرض یہ کہ مراد اللہ کا عہد ہو جو ازل میں ہوا تھا۔ اگر عہد الہی مراد لیتے ہیں تو عہد کی نسبت جو اللہ کی طرف ہے وہ میثاقہ الذی واثقکم، اور اللہ کا وہ عہد و پیمان جو مستحکم طریقے پر تم سے لیا، یہ نسبت اللہ کی طرف عہد کی بالکل ظاہر ہے۔ اور اگر عہد سے عہد نبی مراد لیتے ہیں، صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، تو عہد نبی کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کا جو عہد کہا گیا، میثاقہ، اللہ کا عہد، یہ اس وجہ سے کہ حقیقت میں عہد تو اللہ ہی کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض واسطہ اور ذریعہ تھے۔
یہ ایسی ہے جیسے کہ دوسری جگہ آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت لیتے ہیں بلا شبہ وہ اللہ ہی سے بیعت ہوتے ہیں۔ تو آپ کی بیعت کو اللہ کی بیعت کا، ویسی اللہ کے عہد کو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو اللہ کا عہد کہہ دیا گیا مجازن۔ تو یہ میثاق عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ حقیقتاً یہ عہد یہ میثاق اللہ سے ہے، لہذا حقیقت کے اعتبار سے میثاقہ اللہ کی طرف اس میثاق عہد و پیمان کی نسبت کر دی۔ انہوں نے کہا تھا ہم نے سنا، سننے کا مطلب منافقین بھی سنتے ہیں، لیکن یہاں فرق ہے، یہ سننا قبولیت کا سننا ہے، وَأَطَعْنَا یہ اسی قبولیت کے سننے کی تفسیر ہے۔ وَأَطَعْنَا یعنی ہم نے سنا، مان لیا، قبول کر لیا، اور جو سنا اس پر عمل کریں گے، یعنی اطاعت کی۔ فرمایا ہر اس کام میں، ہر اس بات میں جس کا آپ حکم کرے، جس سے منع کرے، یعنی وہ باتیں نحب و نکرہ جسے ہم پسند کریں یا جسے ناپسند کریں، یعنی ہماری خواہش کے موافق ہو یا خواہش کے خلاف ہو۔ خواہش کے موافق تو بالکل ظاہر ہے، لیکن خواہش کے خلاف ہونا، مثلا دشمنوں سے مقابلہ، زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کرنا۔ فرمایا واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، فی میثاق اس کے میثاق عہد و پیمان کے سلسلے میں۔ یہاں اللہ سے جو ڈرنا ہے، جو تقویٰ ہے عہد و پیمان سے متعلق، وہ نقض عہد کے اعتبار سے، یعنی جو عہد پیمان کیا اس کو توڑو نہیں، ان تنقضوا اس بات سے ڈرو کہ تم اس عہد کو توڑ ڈالو، تو نقض عہد نہ کر کے تقویٰ اختیار کرو۔ یہاں تقویٰ کی ایک خاص نوع کو بیان کیا موقع محل کی مناسبت سے، کہ یہاں تقویٰ یہ ہے کہ نقض عہد نہ ہو، جو عہد کیا اسے پورے کریں، اسے ہرگز نہ توڑے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور بلا شبہ اللہ پاک خوب باخبر ہے، خوب جانتا ہے سینوں والی باتوں کو۔ یہاں سینہ ظرف بول کے مضروب، محل بول کے حال مراد دیا، یعنی جو کچھ دلوں کے اندر ہے، بما فی القلوب، بطور مبالغہ بتایا کہ جب دلوں کے اندر اخلاص ہے کہ نفاق ہے، اس سے اللہ واقف ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ جو ظاہری اعضاء سے متعلق اعمال، احوال، افعال ہوں، اس کو تو بدرجہ اولیٰ وہ جانتا ہے۔ وہ سینوں کی باتوں، یعنی جو کچھ دلوں میں اخلاص، نفاق، فبغیرہ اولیٰ، لہذا دلوں اور سینوں کے علاوہ دوسری باتوں کو تو بدرجہ اولیٰ جانے گا۔ آگے کہتے ہیں اے ایمان والو کونوا قوامین قائمین للہ۔ اصل میں یہاں ایمان کامل کے دو درجے بیان کیے جا رہے ہیں، ایک وہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے، دوسرا وہ جس کا تعلق حقوق العباد سے۔ یعنی بندوں پر جو حقوق واجب ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو خالق سے متعلق اور دوسرے وہ جو مخلوق سے متعلق۔ خالق سے متعلق جو حقوق ہے ان کے لیے کہا کونوا قوامین للہ، اور مخلوق سے متعلق جو حقوق ہے ان کے لیے کہا شہداء بالقسط۔ بہرحال سورہ نساء کے اندر یہ آیت آ چکی ہے، لیکن حقوق کی اہمیت کتنی ہوتی ہے اسی اہمیت کو بتانے کے لیے آیت کو مقرر لے آئے، کیونکہ اللہ کے حق کو قائم کرنا، اللہ کے بندوں کے حق کو قائم کرنا، یہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ دونوں حقوق کی حفاظت یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ تو کامل درجے کا ایمان والا وہ ہے جو دونوں حق کو قائم رکھتا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو قوامین، قوامین قائمینہ کے معنی میں ہے اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو بحال کرنے والے، بے حقوق ہی اللہ کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہونے والے، یعنی حقوق کو بحال کرنے والے، حقوق کی حفاظت کرنے والے، جیسے نماز، روزے کا حق اللہ کا بندوں کے اوپر ہے، حج کا حق ہے، انہیں پورے کرنے والے ہو۔ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، یعنی جو واقع ہے وہ چاہے تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو، بس اس کی گواہی دو۔ عدل انصاف کے ساتھ گواہی دینا یہی ہے کہ بھلے
تمہارے خلاف میں کوئی واقعہ ہوا تو تم اپنی رعایت نہ کرو بلکہ واقعہ کی حقیقت جیسی ہے ویسی ظاہر کرو۔ شہداء گواہی دینے والے، قسط عدل انصاف کو کہتے ہیں۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، ولا یجرمن ماحول میں آیت آ چکی ہے، اور ہرگز آمادہ نہ کرے تمہیں، یجرمن یحملن کے معنی میں، اس لیے کہ آگے اعلیٰ کا صلہ آ رہا ہے اور اعلیٰ کی صلہ یحملن حمل کے لیے ہے، تو یہاں لا یجرمن یہ یحملن کے معنی کو متضمن ہے۔ اس تضمین کے اعتبار سے آگے اعلیٰ اللہ تعدل اعلیٰ کا صلہ آیا ہے، ہرگز تمہیں آمادہ نہ کرے شنآن قوم، ماقبل میں آ چکا شنآن، یہ باب سمیع سے آتا ہے، شن یشنا، اور یہ مصدر ہے شنآن، شنآن شنآن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ بغض کے معنی میں قوم کی دشمنی، قوم کا بغض، قوم کی عداوت تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ تم عدل انصاف نہ کرو۔ قربان جاؤ دین اسلام کی تعلیم پر کہ یہاں دشمن قوم کفار مراد ہے قوم سے، لیکن یہ قریش جو اس وقت کفار تھے ان کے اعتبار سے آیت نازل ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد حرام کی زیارت سے روک دیا تھا، حدیبیہ کے سال میں واقعہ آیا، لیکن اعتبار جو ہے وہ خاص سبب کا نہیں بلکہ عام لفظ کا ہے، لہذا مراد صرف قریش کے کفار نہیں بلکہ عام، تمہارے دین کے علاوہ کوئی بھی ہو تمہارے ساتھ کچھ بھی ظلم زیادتی کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ بھی عدل انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ فرمایا کہ قوم یعنی کافروں کا بغض، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلو کہ تم عدل و انصاف نہ کرو۔ عدل و انصاف یعنی جو عہد ہوا اسے توڑ دو، اور جو ان میں سے اسلام لے آوے انہیں اذیت پہنچانے لگو اور ان سے انتقام لینے لگو۔ فتنالوا منہ، پس تم ان سے حاصل کر لو، مفعول محذوف ای مقصودکم، یعنی تم ان دشمنوں سے اپنا مقصد حاصل کرو، انہیں قتل کر دو یا یہ کہ ان کا مال وغیرہ چھین دو، لے عداوتہم، ان کی عداوت و دشمنی کی وجہ سے، ایسا نہ کرو۔ اعدلو، عدل انصاف کرتے رہو، فی العدو والولی، دشمن کے ساتھ بھی اور دوست کے ساتھ بھی، عدو دشمن، ولی دوست، یعنی چاہے وہ تمہارا پسندیدہ ہو یا تمہاری نظر میں مبغوض ہو، بہرحال ہر صورت میں عدل انصاف قائم رکھو۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ گواہی دینے میں حق کو پیش نظر رکھو، واقعہ کی طرفداری کرو، اور ساتھ ساتھ کسی طرح کی کوئی رو رعایت نہ کرو کہ تم اپنے دشمن کے لیے تو غلط بیانی کرو اور اپنے دوستوں کے لیے اچھی بات کہو، بلکہ دشمن اور دوست میں فرق نہ کرو، اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو، قریبوں کو دوسروں اجنبیوں پر ترجیح نہ دو۔ اعدلو صراحتاً امر کی، حالانکہ اللہ تعدلو میں یہ مضمون آ رہا تھا کہ آمادہ نہ کرے دشمنی اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، لیکن پھر عدل نہ کرنے یعنی ترک عدل سے منع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ عدل کو چھوڑنا یا عدل کرنا ہے، تو لا تعدلو میں عدل چھوڑنے سے منع کیا تھا، اب آگے اعدلو پھر کہا یعنی عدل کرو، یہ عدل کی اہمیت بتانے کے لیے، یعنی گویا کہ عدل اتنی اہم چیز ہے کہ ایک بار نہیں کی شکل میں بیان کیا کہ ترک عدل نہ کرو، اور پھر امر کی شکل میں بولا اعدلو یعنی عدل انصاف کرو۔ معلوم ہوا کہ عدل انصاف کا درجہ بڑا ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے عدل و انصاف دین اسلام میں۔ عموماً حاجی نمازی ہوتے ہیں، لیکن جب اپنوں کے خلاف کوئی بات آتی ہے یا اپنے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہاں پر ساری نماز دھری کی دھری رہ جاتی ہے، آدمی جھوٹی گواہی دینے لگتا ہے، جھوٹا انصاف کرنے لگتا ہے، اور عدل و انصاف کے پیمانے بدل جاتے ہیں، غیروں کے لیے کچھ اور اپنوں کے لیے کچھ، یہ دین اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ کہا ہوا اقرب للتقوی،
ہوا یہ ہوا ضمیر عدل کی طرف لوٹ رہی جو اعدلو سے ماخوذ ہے. اعدلو امر میں عدل کا مصدر پایا جا رہا. کہا کہ یہ یعنی عدل انصاف کرنا یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. یعنی ایسی انتہائی قریب ترین کی چیز ہے جو تقوی پر دلالت کرے، کیونکہ تقوی تو اصل میں قلب میں ہوتا ہے. حضرت عمر نے قلب کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا تقوی ہاہنا، تو تقوی تو قلب میں ہوتا. قلب میں جو چیز بھی ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے، تو اس کو کیسے جانا جائے گا؟ اس کے لیے کوئی ظاہری دلیل ہونی چاہیے. لہذا وہ ظاہری سب سے بڑی دلیل عدل اور انصاف ہے، جو تقوی کی کیفیت جو دل میں ہے اس کو ظاہر کر دیتی. فرمایا کہ یہ عدل انصاف یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، یعنی قریب ترین کی وہ دلیل ہے جو تقوی کو ظاہر کر دے، تقوی کو بتا دے. لہذا جہاں کسی طرح کی مجبوری نہ ہو، عدل کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ یہ دل کے تقوی کی دلیل بن جائے اور اس سے دل کی جو کیفیت ہے تقوی والی وہ واضح ہو جائے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. مراد امتثال اوامر اور اجتناب نواہی ہے کہ جو بھی امر ہو اس کو بجا لاؤ اور جو بھی نہیں ہو اس سے اجتناب کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. یہاں اصل میں وعد اور وعید دونوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے باخبر ہونے کا ثمرہ نتیجہ کیا ہوگا؟ مصنف نے بیان کیا کہ اصل اللہ کے باخبر ہونے کی خبر دینا نہیں ہے، بلکہ اس خبر دینے سے تمہیں متنبع کرنا ہے کہ اللہ کو سب پتہ. چنانچہ جو ثمرہ نتیجہ ہے مصنف نے بیان کیا فَيُجَازِيكُمْ بِهِ، پس اللہ پاک تمہیں اس پر بدلہ دے گا جیسے تم کرو گے. چوکنا رہو، اللہ کو سب پتہ ہے، لہٰذا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگی. اچھا کیا ہے تمہارے لیے وعدے ہیں، اور اگر برا کیا تو تمہارے لیے وعیدیں ہیں. اب آگے وعد اور وعید کو بیان کرتے ہوئے آیت آ رہی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انشاءاللہ تعالی وہ آیت کل آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.